سورہ شورہ 25واں پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر اس کی 16 ہے۔ سورہ شورہ آیت نمبر 16۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. پہلے کہا گیا تھا لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے، پچھلی آیت میں ہمارے اور تمہارے دن کوئی جھگڑا نہیں ہے، حجہ اسی سے بنا والذین یحاجون، یعنی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ جھگڑا پیدا کر لیں، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ یعنی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، اللہ کے وجود کے بارے میں کبھی کوئی جھگڑا رہا ہی نہیں، سارے اللہ کو مانتے. مسئلہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا نہیں رہا. وہ تو ہندو بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ان کے یہاں بھی موجود ہے. وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، ان کے یہاں بھی. عیسائی بھی وہ بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی ہے، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں. پھر جھگڑا کیا ہے؟ والذین یحاجون فی اللہ یعنی فی توحید اللہ، یہاں توحید جو ہے وہ فعل وہ محذوف ہے. من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا، یعنی اللہ کو ان کے آباء و اجداد نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد کوئی جھگڑا ہونا نہیں چاہیے نا. من بعد ما استجیب لہ حجتہم ضاحضۃ عند ربہم، ایسے لوگوں کی حجت اللہ کے نزدیک بے وقت. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ فساد پیدا کرنا ہی ہوتا ہے، کوئی سیریس مسئلہ نہیں ان کا. اب اللہ پاک کے وجود کو مان لینے کے بعد دیکھیے ان 3 آیات میں ساری سابقہ قوموں کا اور مکے والوں کا اور آج جو لوگ ہیں اور قیامت تک جو ہوں گے ان کے بھٹکنے کی ایک جگہ اللہ پاک نے بتا دی کہ یہاں آ کے تم سارے فیل ہو. تو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے تم سلپ کرتے ہو، سکپ کرتے ہو، نکل جاتے ہو. تم یہاں سے غلط ٹرن لے لیتے ہو. ہوتا ہے نا بندہ کہیں کسی جگہ جاتا ہے تو این ہر دفعہ پکاتا ہے کہ وہاں سے نہیں ٹرن کروں گا، پھر وہ ٹنل میں گھس جاتا ہے. دبئی جائے نا تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بس آپ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک میں ہو گئے تو پتہ چلا کہ آپ نے جانا مشرق میں اور چلے مغرب گئے آپ. تو یہ بالکل دنیا دبئی ہے. یہ بس ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا. آپ دیکھنا رات کو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اگلی گاڑی جو ہے اس کی جہاں ریڈ لائٹ، اس کی ٹیل لائٹ جہاں جلتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کوئی جمپ ہے 2 کلومیٹر دور سے، اور آپ نظر میں وہ جگہ رکھتے ہیں، وہ فاصلہ آپ فیڈ کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ وہاں میں نے بھی مارنی ہے، دیکھنا ہے کیا، ہو سکتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جمپ ہے، ہو سکتا ہے سائڈ پہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہے. تو کہا گیا کہ یہ وہ جگہ جہاں سے ہر قوم بھٹکی ہے، لہذا بریک پہ پاؤں رکھو ذرا، دیکھو کہ کیا غلطی ہوئی ہے اس سے. اللہ کے وجود کے بارے میں تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں رہا کہ یہ بتانا پڑے کہ اللہ ہے، سب کو پتہ اللہ ہے. مکے والے جتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ.
کہیں گے اللہ. وَمَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. بارش کون برساتا ہے؟ پھر زمین، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ. قل، آپ ان سے پوچھیں، ان سے کہیں آپ، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو کہیں گے اللہ. بھئی عجیب لوگ تھے، یہ سارا کچھ مانتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ دیتا ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں. اچھا، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ اللہ پیدا کرتا ہے. یہ وہ مانتے تھے، جیسے ہمارے لوگ مانتے ہیں نا کہ اللہ دیتا ہے اور پھر جاتے بابا شکمال کے پاس ہیں. یہ مان لینا کوئی چیز نہیں. اگر مان لینا مسلمانیت تو مکے والے ہم سے اچھے مسلمان تھے. وہ بھی یہی مانتے تھے نا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، مدبر ہوتا ہے تدبیر، سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ ایک منہ سے کہتے ہو اللہ اور دوسرے منہ سے اٹھا کے چڑھاوا کہیں اور چلے جا رہے ہو. تم یہ کیا کرتے ہو؟ تمہارا قول کیا کہہ رہا ہے، تمہارا فعل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے. قوم نوح کے ساتھ بھی یہی تھا، قوم ہود کے ساتھ بھی یہی تھا، قوم صالح کے ساتھ بھی یہی تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، تمہارے ساتھ کیوں بات کرتا؟ جی آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی عظیم سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ جی ہماری بکریاں مٹھی بھر کھجوروں کے عوض بکریاں چرانے والے پر کیوں نازل ہوا؟ حضور نے فرمایا نا میں نے مٹھی بھر کھجوروں کے عوض بکریاں چرائیں. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی عظیم شخصیت پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ مسلمان ہونا، قرآن پہ چلنا کوئی عقل کی بات ہوتی، فائدے کی بات ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو بلال ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے، ہم اس سے پہلے مسلمان ہو جاتے. اس کی سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. گھوڑے کے آگے دوڑنے والے کی سمجھ میں آ گئے، ہماری سرداروں کی سمجھ میں نہیں آیا. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیرے اوپر ہی مان لائیں جبکہ تیرے پیچھے نائی موچی لگے ہوئے، تیرے پیچھے ہے ہی ہمارا مزدور طبقہ لگا ہوا ہے، وائٹ کالر ہے ہی کوئی نہیں. یا تمہارے ساتھ کوئی وکیل ہو نا، بڑے بڑے انجینئر ہو، ایٹمی سائنسدان ہو، پھر تو ہم کہیں گے تو بڑی عقل کی بات کرتے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن لکما وقومہما، انؤمن لہما وقومہما لنا عابدون، ہم ان کو اپنا نبی مان لیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور جو ان کے منہ سے نکلے اس کو مان لیں، اور ان کی قوم ہمارے بھٹے پر کام کرتی ہے. قومہما لنا عابدون، ہمارے غلام ہیں. عورتیں ہمارے گھروں میں برتن دھوتی ہیں، مرد بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، آرام مصر بنا رہے ہیں، اور جناب ہم ان کو نبی مان لیں. مسئلہ کبھی بھی اللہ کے وجود کا نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہی کون، یہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اللہ ہے، سب کچھ کرتا بھی اللہ ہے. لیکن اللہ پاک نے کچھ پیارے چنے ہوئے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اب یہ ہر قوم کے ساتھ ہو، آج بھی یہی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیاروں کو خوش کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے. جب اللہ خوش ہو جائے گا تو ہمارا کام کر دے. ہمیں لگی بات کی کہ نہیں لگی؟ جب ارباب سے وہ سٹیمپ لگوانی ہو نا مور کی، تو جا کر ارباب کی گاڑی صاف کرنا شروع کر دیتے، کاغذ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ سائن کر دو لا مانع وہ ریلیز پہ، اور ساتھ اس کی گاڑی کے شیشے صاف کرنا شروع کر دیں. مسکین ہے وہ، یہ چکر چلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. خود کوئی نماز روزہ نہیں کرنا، خود 2 نمبر کھانا ہے، حرام کھانا ہے، بس اللہ کے پیارے کو بکرا چڑھا دو، وہ خوش ہو جائے گا، ادھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا.
یہ سیاست اللہ پاک کے ساتھ ہر قوم نے کرنے کی کوشش کی اور اسی سیاست میں لپٹی ہوئی جہنم میں داخل ہو گئی. اللہ یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بعد کوئی شخص اللہ پر احسان چڑھا سکتا ہے، تو اللہ پاک کی بندگی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٍ، اے اللہ تیرے احسانات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، احد ایک بھی نہیں دے سکتا. جب اس کے احسانات کا ہی بدلہ نہیں دے سکا تو بندگی کا حق اپنی جگہ ابھی سیپریٹ پڑا ہوا ہے. ہم پیدا ہی بندگی کے لیے کیے گئے ہیں، بندگی ہمارا کام ہے، کوئی احسان نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیکن اس کے ساتھ جو نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے، زمین و آسمان میں جو ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں. بکری بھی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہی ہے نا، گھاس کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی، پانی پیتی ہے، شراب نہیں پیتی، متقی ہے نا، پرہیزگار ہے نا. جو جو کام جس کا اللہ پاک نے لگایا وہ کر رہا ہے، وہ اس کی نماز ہے. بکری کی بھی نماز ہے، چڑیا کی بھی نماز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ساری مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. ان کے اندر رکھ دیا، تمہارے لیے رسول بھیجا، رکھی ہمارے اندر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی ہمارے اندر رکھا ہے. نبی کو بھیجا ہے اس کو ریممبر کروانے کے لیے، ریمائنڈر کے طور پہ. فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ انہیں یاد دہانی کروائیں، آپ صرف یاد دہانی کروانے گئے. ہم عہد کر کے آئے ہیں. عہد الست جو ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ہم سے عہد لے لیا تھا. اور اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے راستے میں کبھی بھی تقدیر رکاوٹ نہیں بنتی کہ جی ہم تو مسلمان ہونے لگے تھے لیکن وہ فرشتہ ہے اس نے چپیڑ ماری ہے کہ اللہ نے تو لکھا ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تم کتنے مسلمان ہونے چل پڑے. فرعون نے آخر کلمہ پڑھ لیا تھا تو سال 6 مہینے 5 دن 10 دن پہلے پڑھ لیتا نا، اسی نے پڑھا تھا نا. فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ، دیکھیں جب غرق ہونے لگا تو اب بے یاد آئی نا، اب اسے پتا چلا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جس کو بنی اسرائیل پوجتے. الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے الہ پر ایمان لایا تو اللہ ہی تھا. لیکن اللہ ایسا لفظ ہے، یہ اسم اعظم ہے. اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کلپ دیکھا ہے، فرعون کے ڈوبنے کا کلپ دیکھا ہے میں نے، مجھے وہ منظر دکھایا گیا ہے. کأنی رأیت، تو گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل نے مٹھی اٹھا کے کیچڑ کی تو فرعون کے منہ میں گھسائی ہے کہ کہیں اس کے منہ سے اللہ نہ نکل جائے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے. دیکھیں آپ، اس نے ظلم اتنے کیے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو، ان کی مرضی نہیں تھی. لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر اس کے منہ سے اللہ نکل گیا تو اللہ معاف کر دے. یہ ہے اللہ. فرعون نے کوئی سفارش نہیں نہ ڈھونڈی اور اس کو پتا تھا جبرائیل کو کہ بغیر سفارش کے بھی اللہ نکل گیا. کوئی اس کو رب کہہ دے، یہ بات ابلیس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کو رب کہہ دو تو جو مرضی ہے منوا لو. کہا جہاں بھی اس نے درخواست کیا اس نے کہا رب بما اغویتنی، رب فبما اغویتنی، رب فانذرنی، رب انذرنی فبعزتک. قسم کھائی ہے تو ابلیس نے بھی غیر اللہ کی نہیں قسم کھائی. آپ اندازہ کریں اس نے بھی اللہ کے عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے. اسے بھی پتا ہے کہ رب کہہ دو تو پھر اللہ سے جو مانگو دے دیتے. ہمیں نہیں پتا، مسلمان بنے پھرتے لیکن پتہ نہیں کہ اللہ سے جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ بڑا بامروت ہے، اسے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی بھیج دو. ہم بندوں قبروں پہ جا کے اٹھاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ انہوں نے سوچا. اچھا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَقَ قَوْلُ قَائِلٍ، اے اللہ آج تک جب سے تیری مخلوق نے بولنا سیکھا ہے کوئی بھی تیری مدح بیان نہیں کر سکتا.
جبرائیل سمیت اللہ پاک کی مدح تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سے مخلوق نے قول و قائل، جب سے پہلے ہی مخلوق میں سے تیری میں سے کسی نے کوئی بات کی، اس دن سے لے کر کوئی تیری مدح بیان نہیں کر سکا۔ یہ ہے اللہ کی تعریف، یہ ہے اللہ کی عظمت، یہ ہے اللہ کا جلال وقار۔ ما قدر اللہ حق قدرے، ہم تو بڑے ناقدرے لوگ ہیں، ہمیں تو قدر ہی نہیں اپنے رب کی، ہم کس رب کو مانتے ہیں۔ یہ ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ پھر وہ گئے۔ آپ دیکھیں قوم جو نوح تھی، ان کے بھی 5 تھے پنجتن پاک، ان کے بھی تھے۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان میں بھی ایک عورت تھی، 4 مرد تھے، وہ بھی اللہ کے پیارے تھے۔ 70 نبی صرف مطاف میں دفن ہیں، جہاں ہم طواف کرتے ہیں نا حرم میں، اس کے نیچے 70 نبی دفن ہیں، جن میں اسماعیل علیہ السلام بھی، ان کی والدہ ہاجرہ بھی، اور 700 نبی صفا مروہ اور یہ پورے ایریے میں دفن ہیں۔ رسول جتنے بھی، جب ان کی قوم برباد ہوتی تھی تو رسول ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرتا تھا، وہ سیدھا بیت اللہ میں آ جاتے تھے۔ یہاں واپس آ کے نوح علیہ السلام یہاں آئے کہ باقی زندگی انہوں نے یہاں گزاری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ادھر آئے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام ادھر آئے، سارے ادھر آ کے پھر واپس آ جائے۔ جب قوم ختم ہو گئی تو ڈیوٹی ختم ہو گئی تو جی ایچ کیو میں رپورٹ کریں ہم، وہ واپس آ جاتے تھے، پھر یہیں دفن ہوتے تھے۔ تو ان کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اللہ کے پیاروں کے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ان کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے بارش ہوئی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی تو نوح علیہ السلام کے بت کو نہلاتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بزرگوں کی قبروں کو جا کے نہلاتے ہیں، بزرگ ٹھنڈے ہوں گے تو ہمیں ٹھنڈا کریں گے۔ یہ وہی کفر ہے جو مکے والے کرتے تھے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، بجائے اس کے کہ رب خوش ہو، رب کا غضب ہوتا ہے ان پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ اچھا یہ جو سفارش والا ہے نا، یہ بڑی عَلَيْنَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ آیت لوگوں کو بلیوں کے درباروں پر لے جاتی ہے۔ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے، وہ خود ڈرتے رہتے تھے۔ ان کی صفت کیا اولیاء اللہ کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں، فرشتوں کی بھی پوجا ہوتی رہی ہے، فرشتوں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ یوم یحشرہم والملائکۃ، اللہ پاک جس دن فرشتوں کو بھی اور ان کو اکٹھا کر کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ اہؤلاء کانوا ایاکم یعبدون، یہ تمہاری پوجا کیا کرتے، تم سجدے کرواتے تھے ان سے؟ قالوا سبحانک، ما، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ پاک ہم اس سے بری ہیں، تو پاک ہے اس سے کہ تجھے پتہ نہ ہو کہ ہم نے نہیں کہا۔ قالوا سبحانک بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جنوں کے ساتھ ان کی یاری تھی، نام فرشتوں کا یہ لگاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ فرشتے نا یہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں، جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس کی دہشت سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے۔ یہ انسان بڑا سنگ دل ہے، ورنہ فرشتے تو اس کی سرسراہٹ سے بے ہوش ہو جاتے، اتنا اس کی ٹینشن لیتے ہیں اللہ پاک کے احکامات کی۔ فرمایا بل عباد مکرمون، یہ عزت دار بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، مرد ہیں، ان کی داڑھی ہے فرشتوں کی۔ جبرائیل جب آئے داڑھی میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا فرشتوں کی ایک تسبیح یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے داڑھی سے مزین کیا۔ یہ داڑھی بڑی چیز ہوتی ہے، جو بندے کی عمر گزرتی ہے نا تو جو نچلا پورشن ہے، چونکہ چکی بندے کی نیچے والی چکلی ہے، ہمیشہ انسان کی بنائی ہوئی چکی کا اوپر والا پڑ جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے، نیچے والا ساکن ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چکی کا اوپر والا ساکن ہے، نیچے والا حرکت کرتا ہے، وہ پیستا ہے، ہنگ مسل ہے یہ نیچے والا جبڑا جو ہے۔ تو اس عمر کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے زیادہ تبدیلیاں نچلے جبڑے میں ہوتی ہیں، لٹک جاتا ہے، ایک سائڈ سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، مسل اس کا دانت زیادہ ایک سائڈ سے کرتا ہے۔ تو یہ جو داڑھی ہے نا وہ ان چینجز کو ذرا چھپا کے رکھتی، بندہ خوبصورت، ورنہ عجیب سا منہ لگتا ہے بندے کو، ذرا سا بھی زاویہ تبدیل ہو جائے نا، مسلح کا زاویہ تبدیل ہو جائے تو پیچھے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، یار یہ ٹیڑھا ہوا ہے مسلح، بندے کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، یہ داڑھی سیدھا رکھتی ہے اس کو۔ تو وہ مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول،
وہ بات میں بھی سبقت نہیں کرتے اللہ کے آگے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اللہ پاک جب اجازت دیتا ہے تو اس کے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. حکم دیتا ہے تو وہ جا کے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے وحی کی ملائکہ کو کہ جاؤ ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وَلَا يَشْفَعُونَ، اور نہ وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کی سفارش پر رب راضی ہو. رب کہتا ہے کہ بھائی تم ان کی سفارش کر سکتے. یہ مجھے ریموٹ پکڑا دیں اوپر سے، ریموٹ. رب جب اذن دیتا ہے تو وہ باقی والے پکڑا دیتا ہے بند کر. اور میں تھک گیا ہوں. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے. یہ کون بڑا خوفناک ہے. کوئی ذرا ہل کے تو کہے میں کر سکتا ہوں جی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ساری چیزیں جا کے اس کے اذن کے ساتھ جڑتی ہیں. سفارش بھی جب اذن دے گا اللہ، جس کے لیے دے گا تبھی ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ کیٹیگری ہے، آپ ان کے لیے سفارش کر سکتے تب. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک تو کہ جی میں نے جہنم میں ڈالنا اور نبی کہ جی نہیں صبر کریں جی تو مجھے لانا، میں اسی ارادہ شکر. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی رب کو ناراض کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ کوئی سفارشی لے جائے گا، اور کسی کا اتنا احسان ہے کہ اس کو دیکھتے اللہ پاک کی نظر نیچی ہو جائے گی کہ یار اس نے تو الٹا لٹک کے 11 سال تو میری عبادت کی ہوئی ہے تو چلو. یہ تصور ہے جہاں آ کے بندے پھر بندہ گناہ گار ہے، گناہ ہو گیا. کہا ہے نا اللہ پاک نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے کوئی گناہ کر دیا یا اپنی جان پر ظلم کر لیا، پھر جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کو وہ رحم کرنے والا، یجد اللہ غفور الرحیم، پردہ ڈالنے والا، بخش دینے والا، رحم کرنے والا پائے گا. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ جا کے سفارشی لے کر آؤ، ساتھ اتنے پیسے بھی لے کر آؤ، جاؤ کفیل کو لے کر آؤ، کہیں کہا ہے نہیں. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا مجھے پکارو، کیا مسئلہ ہے تم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھیں بنی سورہ البقرہ میں کتنے سوال ہوئے، کتنے جواب دیے ہیں. یسألونک قل یسألونک عن المحیض قل یسألونک عن الشہر الحرام قل، سارا کہنے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں آپ سے زیادہ ان کے قریب ہوں، ان سے کہ میرے ساتھ بات کریں. یہ ہے اصل مسئلہ. جس کی غلطی کی ہے بس اتنا کہہ دو. یہ تو نہیں نا کہتا کہ اتنا جرمانہ لے کر آؤ، دمبا لے کر آؤ، کالا لے کر آؤ، سفید لا، یہ تو پیر صاحب کہتے ہیں. وہ تو ایک کلمہ مانگتا ہے. آدم علیہ السلام سے کیا مانگا تھا اس نے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو. بس اتنی ساری بات ہے. تو یہ سفارش والا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، لیکن پہلے فیصلے ہوں گے. پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر اس میں بچے فیل پاس ہوتے ہیں، پھر کس لیول پہ وہ پاس ہوتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. جو بچہ ایک آدھ نمبر سے فیل ہوتا ہے اس کا پھر ری ٹیسٹ الاؤ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا ہفتے بعد یا 10 دن بعد ری ٹیسٹ ہو جائے گا 1-2 نمبروں سے. لیکن جو 50 نمبر سے فیل ہوا کبھی اس کا ری ٹیسٹ نہیں ہوتا. اسی طرح پہلے تو عدل ہوگا. لوگ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بھی سفارش چلتی ہے واسطہ فوق القانون، اور قیامت کے دن بھی واسطہ فوق القانون. وہاں بھی یار سفارش چل جائے گی. غریب تو نہ بکرا دے سکتا ہے، نہ وہ مسجدیں بنوا سکتا ہے، وہ بیچارہ وہاں بھی دھکے ہی کھائے گا، اس کو وہاں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلے عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے.
اس کے بعد پارٹیاں جب بن جائیں گی کہا جائے گا تم ایک دوسرے کو اگر چاہتے ہو تو حق تو ثابت کر دیا، کہا کہ اگر تم پہلے مقدمہ چلتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ یہ قاتل ہے اور اسے سزائے موت ہے، اس کے بعد موقع دیتی ہے کہ اگر تم اسے راضی کر لو، اس کے ورثاء کو صلح کر لو، تو ہم آج چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے کر صلح کرتے ہو، فی سبیل اللہ معاف کرتے ہو، لیکن پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے فیصلہ کرتی ہے عدالت کہ قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے فیصلے، سفارش کا لیول بہت بعد میں آئے، پہلے بھگتو گے، کھڑے ہو گے اتنا عرصہ وہاں اس توے جیسی زمین پر، فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ اس کے گناہوں میں وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ جو سفارش کے مانے ہو، وہ گناہ نہیں ہے کہ جو سفارش سے روکے، آپ ان کے لیے کر سکتے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے برابر ہوں گے پلڑے، نیکی بدی برابر ہوگی، نہ نیکی زیادہ ہوگی بدی سے کہ جنت میں لے جائے، نہ بدی زیادہ ہوگی نیکی سے کہ جہنم میں لے جائے، ان کا کیس پینڈنگ میں رکھ دیا جائے۔ نبیوں سے کہا جائے گا آپ ان کی سفارش، آپ کی سفارش ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے، نیکی والا پلڑا جھک جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہوگی صحیح، لیکن پہلے فیصلے ہوں گے، فیصلے ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چلان میں دیتا ہوں، آپ کس کے دے دیں، اس کو معاف کرو اور جاؤ جنت میں۔ بندہ وہاں رکے گا کیوں؟ بندے کو کیوں چاہیے نیکیوں؟ اس نے کیا کرنا؟ چولہا جلانا ہے، وہ جنت میں ہی چاہیے، جانے کے لیے چاہیے نا۔ جب رب کہہ دے گا تم اسے معاف کر دو جنت میں چلے جاؤ، تو دونوں جنت میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے فیصلے ہوں گے، عدل ہوگا، اللہ کے انصاف کو کوئی چیز ٹیمپر نہیں کر سکتی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ اور میزان۔ یہ کتاب اصل میں میزان ہے۔ ہر زمانے میں آسمانی کتاب میزان ہوا کرتی تھی، تورات اپنے زمانے میں، انجیل اپنے زمانے میں کیا تھی؟ یہ المیزان تھی۔ پیچھے کہا تھا نا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، ٹھیک کروں، سیدھا کروں۔ تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو درست کر کے سیدھا کرنا۔ تو تعدیل کے لیے کوئی پیمانہ ہوتا ہے نا، کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے، تو وہ پیرامیٹر یہ کتاب ہوتی ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے سورہ الحدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم پہلے بھی بھیج چکے ہیں رسول بینات کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، معہم، ان سب کے ساتھ، الکتاب والمیزان، کتاب اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے رہیں۔ یہ کتاب ہے اصل میں وہ المیزان، جس پر یہاں تول لو اپنے آپ کو، اس کو پڑھو، دیکھو مومن کیسے ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون، دیکھو تم وہ مومن ہو، یہ میزان ہے۔ اگر تم نے یہاں اپنے آپ کو درست نہ کیا، اپنے آپ کو نہ تولا، تو قیامت کے دن تو سب کچھ پھر تولے گا نا، پھر اگلی میزان تو وہی ہے نا۔ اگر یہاں تو نے اپنے آپ کو نہ پڑھا تو پھر قیامت میں تو پڑھو گے نا، وہاں تو میزان۔ دیکھیں آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اتنے کا آپ جو ہے وہ اتنا لمبائی چوڑائی اس کی ہونی چاہیے، 32 بائی 32 کا جو ہے وہ آپ بنا کے جو ہماری مشین میں سے گزر جائے، اور 32 کلو 34 کلو پین جو بھی وہ مقرر کرتے ہیں۔ تو ایک لوگ کیا کرتے، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ گھر سے ہی تول کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک میزان گھر میں ہوتی ہے نا، تو ایئرپورٹ پر تو ہے ہی ہے نا، وہ بڑی ہے ذرا۔ گھر میں بھی لوگ کسی کو اٹھا کے کوئی دیکھتا ہے، کوئی وزن والے رکھ کے بہرحال میزان پہ رکھ کے بندہ تول کے لے جاتا۔ کوئی 1 یا 2 کلو زیادہ ہو جائے تو ان کا منت ترلا بندہ کر لیتا ہے، یار وہ گھر والا میں تول کے لایا تھا، وہ گھر والا ذرا خراب تھا، وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ 20 کلو زیادہ لے جائے تو یا تو گھر سے تول کر لے جاؤ گے تو وہاں فٹافٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ روز کا روز تول لیا کرو، سونے سے پہلے اس دن کو تول لو کہ آج میں نے 24 گھنٹے خرچ کر دیے، میں نے کمایا کیا ہے، یار یہ تو نیکی تو بہت کم ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ابھی اس کو وزن پورا کر لو، پیپر تمہارے ہاتھ میں ہے نا، ابھی کر لو پورا۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، سبحان اللہ آدھا پلڑا ہے، اور الحمدللہ کہہ دو گے تو وہ پورے کو بھر دے گا، تو وزن برابر کر لو۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، روز کا روز حساب کر لیا کرو
تاکہ وہاں حساب تمہارا جھٹ پٹ کلیئر ہو جائے. جو یہاں سے تول کر لے کے جاتے ہیں اپنا وہ فوراً وہاں سے حضور نے فرمایا ایسے ان کا حساب ہوگا 2 رکعت نفل کے برابر کلیئر، اس لیے تو انہوں نے کیا ہوا تھا. تو یا تو یہاں سے تول کے لے جاؤ اس میزان پر، اس لیے اگر اللہ وہ جو دعا پڑھتے ہیں قرآن ختم ہوتا ہے اللہم اجعلہ لنا اماما، ہے اللہ اس کو ہمارا امام بنا دے. امام کیا ہے کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ نے لازم رکوع میں جانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے نا، اس کا نام ہے امام، آپ مقتدی ہیں. تو قرآن کہتا ہے رائٹ آپ رائٹ ہو جائیں، کہتا ہے لیفٹ آپ لیفٹ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو آپ چھوڑ دیں، کہتا ہے اس کو پکڑ لو آپ پکڑ لیں، تو یہ ہو گیا امام. اب یہ کہ پڑھنا ہے ہم نے، نیکیاں بنانی ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ مت کرو تو بندہ کہتا ہے آج کل کون چل سکتا ہے اس پر. وہ چلنے والے گزر گئے بزرگ ولی اللہ، ان کی قبر پر جا کر مانگیں گے ہم، باقی ہم خود نہیں چل سکتے. تو یہ ہے المیزان، اس میں ہر بندہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر انسان کا جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے اس کتاب میں اس کی موجود ہے. اگر وہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس کتاب کے ذریعے جوڑ سکتا ہے. اس کا اکاؤنٹ یہاں ہے، پڑھے اپنے اس کو. اگر یہاں نہیں کرے گا تو پھر آگے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. دیکھیں آپ آیت کو دیکھیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی اور اللہ نے اسی میں اگلا ذکر کر دیا کہ اگر یہاں نہیں تولو گے تو پھر قیامت کے دن فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے. قیامت کے دن فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے. تو یہیں سے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ناپ کر لے جاؤ، وہاں جھٹ پٹ فارغ ہو جاؤ. حضور نے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی اب جاؤ امت اپنی نکال کے لے آؤ، جو گئے ہوئے تھے نا وہاں پہ سپلیمنٹری دینے کے لیے، تو پتہ نہیں 1000 سال جلیں گے کتنے کروڑ سال جلیں گے، لیکن ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جائے گی وہاں پہ. ٹائم کا تو کوئی شمار ہی نہیں نا، ٹائم ہم سورج کے چڑھنے اور غروب ہونے سے ہم ٹائم ناپتے ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ جا کے چھڑا کے لے آؤ. تو حضور جائیں گے اور پھر آپ سفارش کریں گے، وہ بندے کیٹیگریز میں نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک کہے گا ٹھیک اس ایمان کے صدقے سے. وہ بھی تو نیکی ہے نا، ایمان اصل نیکیوں کی ماں ایمان ہے. اس کے بعد حضور کی ایک دعا کہ حضور یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ لم یبقا الا من حبسہ القرآن. اے اللہ اب جہنم میں سوائے ان کے کوئی نہیں رہا جن کو قرآن نے قید کیا ہے. من حبسہ، جس کو حبس قید کیا ہے، قید کو حبس کہتے. من حبسہ القرآن، اے اللہ اب اس میں وہی رہ گئے ہیں کہ جن کو قرآن نے قید کیا، جن کے بارے میں اس نے کہہ دیا خالدین فیہا ابدا، یہ نہیں نکلیں گے ہمیشہ وہاں رہیں گے. اب وہی ہیں وہاں، جب تک میرا بس چلتا تھا وہ معلوم نکال کے لے. تو قیامت کے دن بھی لوگ جنت جہنم میں اس پر تل کر جائیں گے، اس کتاب پر. اور یہ کتاب ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور ہم اس پہ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں رسیاں کون کھولے. ہم نے اتنی رسیاں لپیٹی ہوئی ہیں اپنے کریکٹر پر کہ اب بندہ کہتا ہے یار وہ میری عادت ہی ہو گئی ہے، اب تو عادت بن گئی ہے، اب تو نشہ ہو گیا ہے، اب تو فلاں چیز ہو گئی. 100 عذر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں آنا سے تو ایئرپورٹ پہ تو رسیاں پھر کھولنی پڑیں گی نا. تو وہ قیامت کے میدان میں پھر وہ ساری رسیاں کھلیں گی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور اکیلا ہو کے تلے گا بندہ پھر اپنے اعمال کے ساتھ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت قریب ہے. ساعہ گھڑی، وہ گھڑی جہاں تم نے تلنا ہے. بندہ کہتا چلو جب بوڑھے ہوں گے تو پھر کر لیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں. آج میڈیکل کا وہ فٹنس سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں، اس میں لکھا ہوا فٹ فار، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں. باپ بیٹھا رہتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے، بڑا بھائی بیٹھا رہتا ہے چھوٹا چلا جاتا ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے اولاد مر جاتی ہے. لعل الساعة قریب. وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو تم کہتے ہو کہ جی قیامت آ جائے گی اور تو یہ کب ہے؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفًا لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے وہ تیرے پیچھے. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں جو گھوڑے پہ پیچھے بیٹھتا ہے، سائیکل پہ جو پیچھے بیٹھتا ہے، اونٹ پہ جو پیچھے بیٹھتا ہے، وہ ردیف ہوتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے وہ تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں موت اسی میں ہوتی ہے.
جہاز میں بیٹھتے ساتھ والی سیٹ پہ موت بیٹھی ہوتی ہے، جہاز والوں کو جہاز میں ہی آتی ہے، وہ جہاز روک کے پھر دروازے کھول کے سیڑھی لگا کے نہیں آتی، وہ تیرے ساتھ ہوتی ہے۔ عسیٰ یکون رادف لکم، وہ ہو سکتا ہے موت تمہاری ردیف ہے۔ تو یہاں میزان کا ذکر کر کے اگلی آیت نہیں شروع کی، بلکہ وہ کامہ دے کے اللہ پاک نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، وہ گھڑی۔ اب بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول متی الساعۃ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت تو دور لگتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ قیامت کے مراحل شروع ہو گئے نا۔ قیامت کے جو مراحل دیکھیں، جب بچہ اسکول جا کے بیٹھتا ہے اور وہ اس سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے، موبائل جمع کر لیا جاتا ہے، فلاں فلاں چیزیں لے لی گئیں اور پھر اس کو جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں، تو امتحان کا سٹیج شروع ہو گیا۔ جان جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو قیامت کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے یہاں، فرشتے اسی سٹیٹس کے مطابق بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی اسرائیل جو ہے، چونکہ وہ وکیل ہے، وکیل وزارہ ہے، وزارت موت کا انڈر سیکٹری ہے یہ اسرائیل۔ الذی وکل بکم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہو کہ وفات تمہیں دے گا ملک الموت جو تمہارا وکیل بنایا گیا۔ اچھا، وہ صاحب دیکھتے ہیں فائل جو کہ لیلۃ القدر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے پاس، اس کے سیکشن میں 1 سال کا کوٹا اس کے پاس ہوتا ہے کہ اتنے مرنے ہیں۔ وہ فائل دیکھتا ہے، اس بندے کے اعمال کے مطابق فرشتے چنتا ہے، تم جاؤ اس کو لے آ۔ تو وہ پھر اس قسم کے فرشتے آتے۔ اگر وہ بندہ نیک ہے تو بڑے ہی خوبصورت شکل والے اور بڑے ایکسکیوز می کر کے بولنے والے فرشتے آتے ہیں، اور نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بشارت بھی دیتے ہیں، ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ تو فکر مت کرو، بس ابھی یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہی جنت ہے اور وہاں یہ ہوگا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عام طور پہ جو فرشتے وہ نماز وغیرہ پڑھنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، انہی کو بھیجتا ہے وہ کہ جاؤ تم لوگ وہاں بھی رہتے تھے تم اس کے ساتھ، تو تم اسے لے آؤ۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے مسجد میں جب تم جاتے تھے، وہ ساتھ باتیں اس کی کرتے ہیں اور ساتھ روح نکال لیتے۔ اچھا، جس کی فائل وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بدماش آدمی ہے، تو پھر اسی قسم کے نا وہ فرشتے پھر اس کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ آتے ہی بات نہیں کرتے، پہلے پھینٹی لگاتے ہیں۔ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم اس وقت وہ گھڑی دیکھو کہ جب ظالم یعنی مشرک موت کے بھنور میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ غمرات الموت کہتے ہیں نا، غشی طاری ہوتی ہے، آپ سے اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ادھر اس کا جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَالْمَلَائِکَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لاؤ جان نکالو میں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، منہ پر مار رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بھی مار رہے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ آگے مار رہے ہوتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان۔ تو وہ مرحلہ قیامت کا یہیں شروع ہو جاتا ہے، بندے کو اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اب آگے کیا ہونا ہے۔ جان نکلی تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر کسی پرانے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈال کر اسے کھینچے تو جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی اس بندے کی روح کا ہوتا ہے۔ ایک ایک جوڑ پر روک کر اس کو مارا جاتا ہے۔ اچھا، جب جان نکلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں کی یہ ایک جنازے پر کی ہیں حضور نے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اور وہ زخمی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کفن لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، سموم کا، سٹیم کا، وہ ہاٹ پاٹ ہوتا ہے، اس سٹیم میں اس روح کو رکھ لیتے ہیں۔ اور جو جنتی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور وہ آرام دہ، اور تو اس میں جب اس کو رکھ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے کفن دینے سے پہلے جنتی کو بھی کفن دے دیا جاتا ہے اور تمہارے کفن دینے سے پہلے جہنمی کو بھی کفن دے دیا جاتا ہے۔ تم بے شک آیت الکرسی لکھ پر کرو، وہ اگر انہوں نے سٹیم والا دیا ہوا ہے تو وہ اندر جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ باہر آپ نے جو آب زمزم سے بھگو کے اس کے اوپر ڈالا ہوا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل وہ کفن ہے جو وہاں سے اسرائیل جو پارٹی بھیجتا ہے اس کو دے کے بھیجتا ہے، جنت کا کفن یا جہنم کا کفن۔ تو وہ
من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی، اب اس کا سٹیٹس سیل ہو گیا۔ جب بچے کے ہاتھ سے ایگزامینر پیپر لے لیتا ہے تو اس کا رزلٹ نکل آیا، اب وہ فیل ہے یا پاس ہے اسی میں ہے نا، اس پیپر میں ہی ہے نا فیل پاس۔ وہ 2 مہینے کے بعد رزلٹ نکلے، مہینے کے بعد نکلے، وہ فیل یا پاس اسی لمحے ہو گیا تھا جب اس کے ہاتھ سے نکل آیا تھا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، جب تک اس کے ہاتھ میں تھا اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لکھا جا سکتا۔ وہ کسی بندے کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ جو ہے وہ دعائیں کرتا رہا کہیں بڑی کہ اللہ پاک مجھے اس وقت کی جو کتاب تھی وہ قرآن تھا یا تورات تھی جو بھی تھی مجھے قبر میں پڑھنے کے موقع دے، قبول کر لیجیے۔ تو وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا یا اس وقت کی جو آسمانی کتاب تھی وہ پڑھ رہا تھا، تو قبر کے پاس سے کوئی بندہ گزرا تو اس نے آواز سنی تو اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قبر والے نے آواز دے کر کہا کہ یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب تو لے لے، اپنی سبحان اللہ کا مجھے دے دے، اس لیے کہ اس کا اجر کوئی نہیں ہے، اس کا اجر کوئی نہیں تھا۔ اس زندگی میں جو تم کر رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کا اجر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی ایک سبحان اللہ تمہاری پلڑے میں پڑے اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ چیز انسان کو ذرا دوڑا کے رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پلڑا برابر ہے، ہر وقت بندہ یہ سمجھے کہ میرا پلڑا برابر ہے، بس یہ نیکی کروں گا تو جھک جائے گا، بس یہ نیکی کروں گا تو جھک جائے گا، اور پھر یہ سمجھے کہ وہ بدی کر کے میں نے وہ پلڑا پھر برابر کر دیا، جو میں نے زور کو جھکایا تھا نا نیکی والا وہ اثر تک پھر بدی کر کے میں نے برابر کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے تھوڑا فائدہ رہے گا، آپ جھکاتے رہیں گے اور انشاءاللہ جھکا ہوا قیامت کے دن ملے گا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یہ قیامت کی جلدی وہی مچاتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی میلہ ٹھیلا ہوگا، قیامت کے دن میلہ لگے گا ساری امتوں کا، اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ چلو جی اپنی اپنی فلائٹ میں۔ والذین آمنوا، جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، مشفقون منہا، وہ ہر وقت اس سے ڈرے رہتے۔ یہ جو ہوتا ہے نا مشفقون منہا، یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو ہر وقت بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے، یعنی جس طرح اینٹی وائرس ہر وقت الرٹ رہتا ہے، اسی طرح یہ جو ڈر ہے یہ الرٹ رہتا ہے اس بندے کے اندر، بظاہر نظر نہیں آتا، وہ تذکرہ نہیں کرتا، لیکن جو ہی اس سے ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ جو اس کی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے تو وہ فوراً، جس کو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا، بلکہ 2 آیات میں فرمایا، سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اس کا سامنا کرنا، اور کسی گناہ پہ قادر ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، اس کو 2 جنتیں ملیں، ایک جنت خاص الخاص اس ڈر کی وجہ سے اللہ پاک کو عطا فرمائے، ایک جنت وہ ہوگی جو نیکیوں کے عوض ملے گی، لیکن ایک جنت اس لمحے کی اسے ملے گی، جنتان، کہ یہ وہ ہے کہ تو کر سکتا تھا لیکن ہمارے ڈر سے تو نے نہیں کیا، یہ انعام ہے، بائی 1 get 1 فری، ایک عمل کے ذریعے ملے گی، ایک اللہ سے ڈرنے کے عوض ملے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جہاں تک وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو ڈر گیا اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو برائی سے روک لی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ جنت، یعنی گناہ ہو بھی جائے تو وہ ڈر فوراً اس کو پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کوئی وائرس آ بھی جائے تو الرٹ پہلے کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ وائرس ہے، ایکشن ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، تمہیں گناہ لگ گیا کیا کرنا ہے، استغفار، توبہ، رب کہتا ہے مجھ سے فوراً رابطہ کرو، فوراً، ایسا نہیں کہ لائن بیزی ملے گی، وہ 1122 والے ہیں نا، مارتے رہو، آگ لگی ہوئی ہے مارتے رہو جناب علی، جب تک وہ سب جل نہیں جائے گا لائن میں کوئی اٹھائے گا نہیں۔ فرمایا سردی ہے، گرمی ہے، رات ہے، دن ہے، جہاز میں ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی ہوا ہے، چونکہ تم جہاں ہو گناہ کرو گے تو لائن وہاں سے ملنی چاہیے نا، اسی لمحے پکارو، اس لیے کہ اگلے لمحے کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اگلے قدم کا تمہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ جو صاحب تھے ہارون الرشید اور ان کی جو ملکہ زبیدہ تھی، ان کے بعد بڑے آپ نے قصے سنے گے، تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اس قسم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہیں
کسی بات پہ گرم ہو کے اسے کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو. اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تم طلاق. اب جب غصہ اتر گیا تو پھر دونوں پریشان ہیں. اب کیسے کنفرم ہو کہ یہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ جہنمی ہے تو اس کو طلاق. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں گئے ہوئے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو امام محمد جو تھے وہ قاضی تھے, کورٹ میں بیٹھا کرتے تھے خلیفہ کے ساتھ. تو اس نے ان سے پوچھا کہ رات کو اس طرح ہوا ہے اور اس نے مجھے جہنمی کہا اور میں نے شرط رکھ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو اس کا طلاق کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری رات سوئے نہیں امام محمد, سوچتے رہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ ساری رات پریشان رہے, کیا مسئلہ؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ صبح چلوں گا اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے ان کو بتایا نہیں, کہا کہ میں آپ کے ساتھ دربار میں چلوں گا. تو گئے پھر صبح. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بندہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ اسے آپ کے مسئلے کا حل پتہ ہے, میں تو ساری رات سوچتا رہا ہوں, مجھے تو کوئی چیز ذہن میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اچھا جی بتاؤ. اس نے کہا جی ایسے نہیں, آپ پہلے یہ طے کریں کہ سوالی کون ہے. آپ کو ضرورت ہے نا, آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو سوالی کون ہے؟ سوالی تو میں ہوں. انہوں نے کہا پھر سوالی تخت پہ بیٹھا ہوا ہو اور جواب دینے والا نیچے ہو تو یہ تو نہیں نہ ہوتا. تو خلیفہ نے پھر انہیں تخت پہ بلایا. ہاں آپ فرمائیں. تو یہ سید تھے محمد بن ادریس الشافعی جو تھے. تو پھر انہوں نے تعارف کروایا کہ میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں نے اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, حاجت نہیں تھی. انہوں نے سے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی گناہ پر قادر ہوں, کر سکتے ہوں, اور دنیا میں سے کوئی آپ کو روک نہ سکتا اس گناہ میں سے, اور آپ صرف اللہ کے ڈر سے اس سے باز آ گئے ہوں؟ تو ظاہر ہے وہ خلیفہ تھا, یہ پورا عرب اور افریقہ اور کہاں تک اس کی حکومت تھی. اس نے کہا جی بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کر سکتا تھا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا, صرف اللہ کے خوف نے مجھے روک دیا. کہا کہ امیر المومنین بشارت ہو, آپ جنتی ہیں اور طلاق کوئی نہیں ہوئی. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو دربار میں باقی بھی تو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا, کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جی, یہ کیا بات کر دیا آپ نے, جھٹ سے فتویٰ دے دیا. ان کا میں نے نہیں دیا, یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, محاسبے سے ڈر گیا, اپنے نفس کو برائی سے روک لیا, تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے. میں نے تو اس آیت پہ فتویٰ دیا ہے. تو یہ بھی ایک چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ رب کام کر سکتا ہو بندہ برائی, لیکن صرف اللہ کے خوف سے کہہ کے چھوڑ جاتا. یہ بہت بڑی بات ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں حقیقتاً وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ویعلمون ان الحق, اور انہیں پتہ ہے کہ وہ سچی ہے, وہ واقعتاً ایسی فینٹیسی نہیں ہے, کوئی ایسی فیری ٹیل نہیں ہے, کوئی سٹوری نہیں ہے, بلکہ واقعتاً وہ ہوگی. ہم سب نے اٹھنا ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمارا محاسبہ ہونا ہے. ایک ایک بندے کا نام لے کر بلایا جائے گا, اور یہ سب جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے میرا محاسبہ ہوگا. چاہے میں نے کسی کی غیبت کی ہے, چاہے کسی کو گالی دی ہے, منہ پہ بڑی عزت کرتا ہوں, بعد میں نے اس کی انسلٹ کی ہے, یہ سب کے سامنے میرا محاسبہ ہوگا. تو وہ تو پسینہ پسینہ, وہ تو اپنے آپ کو وہاں پاتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں, اور وہ فوراً کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ مٹا دے. اللہ پاک مجھے معاف کر دے. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی, آپ نے معافی مانگ لی ہے, تو اللہ پاک اس کو صاف کر دیتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی صاحب, جب تک اس کے علم میں آتی نہیں ہے, معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. جب اس کے علم میں آ جائے گی تو اب وہ پھر اس کی مرضی پہ ہے کہ معاف کرتا ہے آپ کو یا نہیں کرتا. جو ضروری نہیں کہ آپ اسے جا کے کہیں کہ جی بھائی صاحب میں نے آپ کی غیبت کیا, مجھے معاف کریں, تو پھر تو وہ معاف نہیں کرے گا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو وہ کر دے گا. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. یعنی اس کے بعد پھر ایک دلدل شروع ہو جاتی ہے. ذرا سا قیامت کا شک ہو جائے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی, ایک بات. دوسرا یہ کہ وہاں بھی کوئی ایسا طریقہ نکل آئے گا کہ یار جان چھوٹ جائے گی. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پاکستان میں ہر کام کوئی نہ کوئی طریقہ نکل ہی آتا ہے, فکر نہ کرو ہوگا. چلو وہ وکیل صاحب کے پاس گیا, ہم تصدیق کروانی تھی, ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پہ,
ان کی کمپنی کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ وہاں اسپتال میں ایڈمٹ تھے، ٹانگ وغیرہ کٹ گئی ان کی، گینگرین ہو گئی ان کو، تو یہاں لائسنس ایکسپائر ہو گیا تھا، ویزے ایکسپائر لوگوں کے ہو گئے تھے، تو ان سے اٹارنی لینی تھی، تو وہاں گئے، تو اب وہ تو اسپتال میں تھے، ان کی ٹانگ 4-5 دفعہ کر کے تو بالکل وہ اوپر لے گئے تھے، یہاں سے ہپ سے نکالنی تھی انہوں نے، تو حاجی شریف اللہ صاحب، تو پھر وہ تو کورٹ جا نہیں سکتے تھے، اٹارنی ہم نے ٹائپ کروائی ہوئی تھی، تو مجسٹریٹ کو لے کر جانا تھا، پاکستان میں مجسٹریٹ آپ کو پتا ہے وہ تو صدر ہے، ہلتا ہی نہیں ہے، تو وکیل کے پاس میں گیا، گجر خان اپنی تحصیل میں، وہ اسپتال تھے اسلام آباد، میں نے وکیل سے کہا کہ یار یہ مجسٹریٹ جو تھے وہ ان کو لے کر ہو سکتا ہے کہ اسپتال چلے جائیں، اسلام آباد والے تو نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہنے لگا کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ جورسڈکشن جو بنتی ہے وہ اسلام آباد کی بنتی ہے، ان کے حدود کی بنتی ہے، یہاں کا مجسٹریٹ وہاں تصدیق نہیں کر سکتا، یہ ایک قانونی طریقہ ہے، یہ قانونی طریقہ ہے کہ تحصیل گجر خان کا مجسٹریٹ دوسری تحصیل میں کوئی کاغذ اٹیسٹ نہیں کر سکتا، یہ قانونی طریقہ ہے، لیکن ایک مسلمانی طریقہ بھی ہے، میں نے کہا کہ قانونی طریقے سے کروانا یا مسلمانی طریقے سے، یہ پہلی ٹرم تھی جو میں نے سنی، میں نے کہا یار یہ مسلمانی طریقے سے کس طرح ہوتا ہے اور یہ قانونی طریقے سے کس طرح ہوتا ہے، انہوں نے کہا قانونی طریقہ تو یہ ہے، اور مسلمانی طریقہ یہ ہے کہ روپیہ اس کو 2000 دیں گے، گاڑی بک کریں گے 500 کی لے جائیں گے، وہ تصدیق کر دے گا، بزاد والوں کو کیا پتا کہ گجر خان کہاں اسپتال کہاں، میں نے کہا یار نہیں اس کو رہنے دو، بہرحال اسلام آباد میں پھر ایک صاحب خدا خوف مجسٹریٹ تھے اور انہوں نے کر دی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے دور سے، میں نے سالے کو بھیجا اور اس نے سالے سے پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے، ان کا کچھ نہیں لگتا، میں صرف خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے سارے کام رکے ہوئے بھی نہیں کیا، اس نے کہا یار اس زمانے میں بھی لوگ ایسے نیک ہیں، مجسٹریٹ نے کہا یار اس زمانے میں بھی ایسے نیک لوگ ہیں، دوسروں کے لیے اتنی باغ دوڑ کرنے والے، تم اگر اتنی کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے سرکاری گاڑی لی، ساتھ گیا اور جا کے پوچھا بابا جی اٹارنی آپ دے رہے ہیں فلاں بندے کو، اورنگزیب کو، فلاں جی دے، اسٹیمپ مار دی، تو اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں، آپ نکلیں صحیح، آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔